السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم جانیں گے کہ دعا کیا ہے۔ فرض نماز کا طریقہ، نبوی طریقہ ہم نے جان لیا۔ اب نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو اذکار اور وظائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کو بھی ہم نے سیکھ لیا، جان لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دعا ہم کرتے ہیں فرض نماز کے بعد، جو ہمارے سماج میں، معاشرے میں رائج ہو چکا ہے، اس کی بات بعد میں، لیکن دعا کیا ہے اس کو پہلے جانا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم اس دعا کا ان کو صحیح نہیں کہتے، اس کا مطلب ہم دعا ہی کے قائل نہیں۔ دعا کے پہلے دعا کی شرطیں، دعا کا حکم کیا ہے، دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہے، یہ پہلے ہم جان لیں۔ دعا کی قبولیت کے وقت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رات کا آخری حصہ اور فرض نمازوں کے بعد یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ چونکہ فرض نماز کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موقع سے یہ گفتگو ہو۔ دعا مسنون اذکار پڑھنے کے بعد کرنی چاہیے۔ مسنون اذکار جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا، اس کے بعد دعا کرنی ہے، تاکہ مسنون اذکار جو کثیر احادیث سے ثابت ہیں کہیں چھوٹ نہ جائے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے یہ جان لیجیے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، میں نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ بے شک جو لوگ میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کریں گے، منہ موڑیں گے، نہیں کریں گے دعا، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس قدر مقبول عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ دعا کیا ہے؟ اصل عبادت ہے۔ تو دعا کی اہمیت ہے، دعا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دعا کے ہم سب محتاج ہیں، سارے مسلمان محتاج ہیں، بلکہ سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو سارے بندے دعا نہ کریں الگ بات ہے اللہ سے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جہاں جس کو مانتے ہیں وہاں جا کر دعا وہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، لیکن دعا اسی وجہ سے دعا کو عبادت قرار دیا گیا، اور عبادت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی دعا کرنا، مانگنا، پرارتھنا کرنا، یہ صرف اللہ سے جائز ہے۔ دعا کی قبولیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ دنیا ہی میں اس سے اس کا مقصود عطا کر دیا، جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مل جائے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، جو کہ عبادت ہے، اور عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے دے گا۔ اور تیسری چیز کہ وہ گناہ اور قطع رحمی اور جلدی بھی نہ کرے کہ اسے گناہ معاف کر دیے جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس دعا کے برابر گناہ معاف کر دیے جائیں جتنی اس نے دعا کیا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ دعا میں قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ ہو۔ کوئی گناہ کے لیے دعا کر رہا ہو، رشتوں کو توڑنے کی دعا کر رہا ہو، اسی طرح سے جلدی مچا رہا ہو کہ جلدی میری دعا قبول ہو جائے، تو یہ نہ ہو، اور یہ سوچنے لگے کہ میری دعا تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا، میں بار بار دعا کر رہا ہوں، اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جلدی ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں سے دعائیں ہماری خالی ہیں تو اللہ تعالیٰ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور ہمیں دے گا، یا تو اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف کر دے گا، یا اس دعا کو ہمارے لیے قیامت کے دن کا ذخیرہ بنا دے گا، یا ہم اس دعا میں جو مانگ رہے ہیں اس سے نواز دے گا۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ کھانا پینا اور لباس حلال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
مشہور حدیث صحیح مسلم کی روایت، الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ یہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام ہے، وہ پلا بڑھا حرام سے ہے، تو اب اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو حلال غذا، حلال کپڑا، حلال کھانا پینا یہ ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اسی طرح سے دل کی حاضری کے ساتھ، یہ نہیں کہ دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں آمین آمین ہم کر رہے ہیں، بس یہ نہیں، بلکہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ۔ سنن ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، وانتم موقنون بالاجابہ، اور یہ جان لو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اور خیال جس کے دل میں وہم و گمان ہو اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی نافرمانیوں سے انسان پرہیز کرے، نافرمانیاں زیادہ ہو جائیں تو یہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں، تو ظاہر ہے جب اللہ کا غضب بھڑک جائے گا تو دعا کیوں کر قبول کرے گا۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی شرطیں تھیں۔ دعا کی قبولیت کی شرطیں، ایک تو حلال کھانا پینا، حلال غذا، حلال پہننا، حلال لباس، اور دوسرے حضور قلب، دل کی حاضری، دل کی غفلت نہ ہو، اور تیسرے گناہوں سے پرہیز، گناہوں سے بچنا، انسان بچنے کا اہتمام کرے، تو یہ تب ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہماری شریعت میں یہ واضح کر دیا ہے۔ دعا کے آداب انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ دعا کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، اور کن الفاظ میں یا کن لوگوں کے لیے کیسے پہلے ہم دعا شروعات کیسے کریں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں آئے گا۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہو آپ کے لیے، میرے لیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک بھی کریں۔ یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ میرے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دین کے احکام جان سکتے ہیں، دین کے مسائل سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔